السلام جی. سو اوبیسلی میں 2-3 منٹ ہی آپ لوگوں کے جاؤں گی کیونکہ امتحانات ہو رہے ہیں میٹرک کے، اور آگے کچھ دنوں میں انٹرمیڈیٹ کے بھی ایگزامز ہونے ہیں. اور جو بربادی ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ ہم پچھلے 3 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے اندر ہم نے ہمیشہ ایجوکیشن منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے. اس وقت سردار شاہ ہوتے تھے، آج سعید غنی صاحب ہیں، کہ جی کسی طریقے سے ہمیں انفیئر مینز کو ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکالنا ہوگا. باوجود اس کے کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر سردار شاہ صاحب اس کی کھلے طریقے سے ایڈمیٹنس کر چکے ہیں، اسی وجہ سے آئی تھنک ان کو ہٹایا بھی گیا. اب سعید غنی صاحب بھی اس چیز کی ایڈمیٹنس کر چکے ہوئے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر بھی ہم نے یہ ڈسکشن اٹھایا تھا، جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھایا. تو ہمیں ایک ہی کانسٹنٹ فیڈ بیک ملتا ہے، اور وہ سارے کیونکہ بورڈز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چیئرمینس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج سے 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے، کیونکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ آپ نے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دینی ہے 16 سال تک کی عمر کو. اس کے بیسس کے اوپر 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی بورڈز جو ہیں، چاہے وہ میٹرک ہو یا انٹرمیڈیٹ بورڈ ہو، وہ بچوں سے ایگزامینیشن فیس نہیں لیں گے. اور اس کے بعد سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے تعلیم کو ہم نے فری کر دیا. جو اسکولز اور کالجز کے اندر ہو رہا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایگزامینیشن سسٹم کے کا جو سورس آف انکم تھا وہ یہ ایگزامینیشن فیس تھی. اس سے ہوا کیا نقصان کہ جب یہ اماؤنٹس آپ نے لینا بند کیے بورڈز نے، تو ان کو ایک ایکسپینس کنڈکٹ کرنے کے لیے سرٹنلی فنڈس چاہیے. مراد علی شاہ صاحب نے ان سے کمٹ کیا، کیونکہ تمام تر جو بورڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی یہ پورٹ فولیوز چیف منسٹر کے انڈر آتا ہے، یہ ایجوکیشن کے اندر نہیں آتا. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یہ بجٹ کے اندر فنڈز رکھیں گے، اور ہر سال یہ ایکسپینسز جو ہیں وہ بجٹ میں ان کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے اور ڈسبرس بھی ہوں گے. ان کا ایکسپینس قریباً 2.25 ارب کے قریب ہے. ہر سال اگر آپ بجٹ کی بکس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بجٹ کے اندر یہ رقم مختص کی جاتی ہے. اس سال بھی بجٹ کی سپیچ کے اندر مراد علی شاہ صاحب نے سپیچ کے اندر کوٹ کیا کہ جی 2 ارب جو ہے وہ بورڈز کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن پچھلے 3 سال سے یہ تمام تر بورڈز کے جو چیئرمینز ہیں یہ ان کو خط لکھتے ہیں، ان سے وضاحت مانگتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ ہمیں دیجیے. کیونکہ دیکھیں جب ایگزامینیشن کے اندر آپ کو انفیئر مینز کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو پیپرز کو بار کوڈ کرنا ہے، آپ کو پیپرز کی سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ کو سینٹرز کی سیکیورٹی کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آنا ہے، آپ کو کیمراز لگانے، جو میجرز لینے ہیں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہو. لیکن پچھلے 3 سال سے مسلسل یہی ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ یہ بجٹ بکس کے اندر دکھایا جاتا ہے یہ اماؤنٹ 2 ارب روپے کا، لیکن یہ پچھلے 3 سال سے کسی بھی بورڈ کو نہیں ملا. اور اس کا ایویڈنس یہ کہ آپ خود جا کے تینوں جو بورڈز کے لوگ ہیں، چیئرمینز ہیں، ان سے معلوم کر لیجیے لیٹسٹ بجٹ کی فورتھ کوارٹر کی یا تھرڈ کوارٹر اس کی کی رپورٹ میں ڈسبرسمنٹ. دیکھ جی لیجیے کہ ڈسبرسمنٹ کتنا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آ جائے گا پچھلے 3 سال سے کہ یہ ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی. اور یہ مسئلہ ہے. جی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب تک آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے، ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. تھوڑی بہت انویسٹمنٹس ہیں جس سے وہ اپنا خرچہ نکالتے ہیں، لیکن دیکھیں اس وقت بھی ایگزامس کے اندر پرائیویٹ ٹیچرز کو انڈکٹ کیا گیا ہوا ہے. اور وہ باقاعدہ میرے پاس کچھ اڈاپٹیڈ سکولز ہیں، میں اس کی ایگزامپلس دے سکتی ہوں کہ کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی میں ڈی آئی جی کا یا پولیس کا کسی کا بیٹا ہوں تو مجھے اندر آنے دیا جائے میرے کسی ساتھی کو چیٹنگ کے لیے. کراچی کی بات کر رہی ہوں، ریموٹ ایریا تو ابھی آپ رورل ایریا تو چھوڑ دیجئے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کراچی جیسے ایریا میں جہاں سینٹرز پڑے ہوئے اس کے اندر اگر آپ حالت دیکھ لیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ جی میں ناظم ہوں اس لیے مجھے میرے بیٹے کا ایگزام ہو رہا ہے اندر مجھے آنے دیا جائے. پرائیویٹ ٹیچرز کہتے ہیں جی ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں انہی ٹیچرز کو جن کا سینٹر لگا ہوا ہے انہی کے ٹیچرز کو انویجیلیٹر بنایا ہوا ہے وہاں پر، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بچے کمزور ہیں ان کو ہمیں پیپر حل کر کے دیا جانا چاہیے. سو یہ ایک پورا جو نظام ہے میرے حساب سے ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم 3 سال کے اندر ایک بھی پازیٹیو سٹیپ چیئرمینز یا بورڈز کے حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا، نہ کوئی کریکٹیو میجر دیکھی، نہ ول نظر آتی ہے. اور اس کا سیدھا سادہ پرپس جو فردوس صاحب نے بھی مینشن کیا وہ صرف یہی لگتا ہے ہمیں کہ شاید یہ حکومت جو ہے اور خاص طور سے چیف منسٹر انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اپنے بڑوں سے کہ ہم نے اس صوبے سے تعلیم کو ختم کر دینا ہے.
اگر تعلیم یہاں کے بچوں کو ملے گی تو وہ کانشیس ان کا جاگے گا, وہ انفارم ڈیسیجنز لے سکیں گے, وہ اپنے لیے رائٹ چوائسیز لے سکیں گے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اسی لیے ایک پلان طریقے سے آپ اس پوری جو جنریشن اوور جنریشن لاسٹ 13 سال کے اندر کنزیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا بار ہے ایجوکیشن کا وہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے. ہم بلوچستان سے کا جو لٹریسی انڈیکس ہے اس سے پیچھے رہ گئے. تو ہمارے پاس تو وہ ول اور وہ جو سٹیپس ہیں وہ کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایجوکیشن کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ فردوس صاحب نے ایگزامینیشن کا ڈسکس کیا تو آئی جسٹ تھاٹ کہ میں اس کے اوپر 2 پوائنٹس اپنے